ناظرین، میر عوض علی مدعا اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق شاہجہان آباد سے ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ شاہجہان آبادی بھی لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے، تذکروں میں لکھا ہے کہ آپ نواب عنایت اللہ خان بڑیچ جو اٹاوہ کے حاکم اور نواب تھے، اس کے دربار سے منسلک رہے۔ یہ بات میر حسن دہلوی نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ شعراء اردو کا ہے۔ میر حسن دہلوی 1201 ہجری میں وفات پائے تھے، جو 1786 کے لگ بھگ سال بنتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ یہ شاعر نواب عنایت اللہ خان جو ایک پشتون نواب تھے، بڑیچ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس دربار سے 300 روپے تنخواہ لیا کرتے تھے۔ اس کا موازنہ کرتے ہوئے جو قیام چاند پوری نومی شاعر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، نواب علی محمد خان روہیلہ کے چوتھے بیٹے نواب یا محمد یار خان امیر کے ساتھ جو منسلک رہے، اس کے دربار سے اس سے 100 روپے تنخواہ لیتے رہے۔ یہ شاعر مدعا 3 گنا یعنی 300 روپے تنخواہ وصول کرتے رہے۔ نواب عنایت اللہ خان مشہور شخصیت، حافظ الملک حافظ رحمت خان بڑیچ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ کے 2 بھائی نواب عظمت خان اور نواب محبت خان محبت اردو کے مشہور شاعر، جس کا دیوان بھی دستیاب ہے اور اس کا قصیدہ بھی بڑا مشہور ہے، اپنے دربار میں بہت سارے لوگوں کو عزت و تکریم دیا کرتے تھے، ان کو تنخواہیں دی تھی۔ کہا جاتا ہے احمد شاہ بابا نے اسے اٹاوہ کی جاگیر جو ہے دی تھی، بمائے ایک گھوڑے اور ایک تلوار کے۔ کہا جاتا ہے یہ بڑیچ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اصل میں بڑیچ قبیلہ کندہار کے شوراوک اور ہلمند کے 2 لنڈئی اور پلالک نومی علاقے سے ہیں۔ 11ویں صدی ہجری میں یہ قبیلہ بدلزئی بڑیچ کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کندہار سے یہ پشاور آیا، یہاں مقیم ہوا، اور پشاور سے پھر یہ شمالی ہندوستان کی جانب کوچ کر گئے اور وہاں روہیل کنڈ میں نواب خاندان کی بنیاد ڈالی اور اپنی نوابی کو جو ہے فروغ بخشا۔ یہ لوگ وہاں شہرت کے بام تک پہنچے، یہاں تک کہ ہم حافظ رحمت خان کی شخصیت کو یہاں بہتر طور پر سمجھتے بھی ہیں، علمی لحاظ سے بھی اور ادبی لحاظ سے بھی، اور جو ایک سپہ سالار تھے مشہور اس لحاظ سے بھی۔ تو نواب صاحب نے اپنے اس بیٹے کو جو چنا، اس کی شخصیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بڑے بڑے ہنرمندوں کو، شاعروں کو، علماء کو اپنے اس جاگیر سے جو آمدنی اس کو حاصل ہوتی تھی اس کو نوازتے تھے۔ اصل میں میرا مقصد یہ ہے کہ مدعا جو میر علی عوض علی تھے، جو مدعا تخلص رکھتے تھے، اس کی شاعری جو ہے نواب عنایت اللہ خان کے قصیدوں پر مبنی ہے، یعنی دربار سے منسلک رہے، اس کے قصیدہ گو شاعر تھے۔ جب اس کے چھوٹے بھائی نواب محبت خان محبت کی شادی ہوئی تو اس کی شادی میں انہوں نے ایک قصیدہ کہا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اردو شاعری میں اس طرح کے رواج کو صحرا کہا جاتا تھا، جو شادی والے کے لیے کہا جاتا تھا، شاعری کرتے تھے۔ یہ قصیدہ صحرا کے طور پر لکھا گیا۔ اس اردو شاعری میں مدعا نے پشتو کے چند الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم بحث بھی اسی پہ کرتے ہیں کہ مدعا کی اردو شاعری میں پشتو لغات کا استعمال ہوا ہے، اور یہ تحقیق ہمارے بہترین محقق استاد پروفیسر علامہ عبدالشکور رشاد صاحب نے کی ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے یہ شیئر کی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے نواب محبت خان جو 1223 ہجری قمری میں فوت ہوئے تھے، جو 1808 عیسوی کے لگ بھگ بنتا ہے میرے حساب سے۔ یہ قصیدہ 8 ارکان پر مشتمل بحر رمل میں کہا گیا ہے۔ اس میں صدر اور ابتدا جو ہے یہ سالم اور حشوی ہے اور مخبونی بھی ہے۔ ضرب اور عروض جو ہے یہ مخبون ابتر اور کبھی جو ہے مخبون محذوب ہوتے ہیں، اور عروض کے لحاظ سے اس کو کبھی کبھی مخبون مشعت مکسور بھی استعمال کیا ہے اپنی مجبوری کے سبب۔ اس میں لپک، دستک اور گزک اور اسی طرح کے تلک جیسے الفاظ جو ہے یا حلق جیسے الفاظ جو ہے یہ قافیہ کے طور پر مدعا نے استعمال کیے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ پشتو لغات اس قصیدہ میں
پائے جاتے ہیں تاکہ اردو اور پشتو دونوں سمجھنے والے اس کو سمجھے۔ میر حسن دہلوی 1201 ہجری میں جو 1786 کے لگ بھگ بنتا ہے فوت ہوئے تھے، ان کا یہ جو تذکرہ ہے 1188 سے 1192 ہجری قمری کے درمیان لکھا گیا تھا۔ اس میں کل 17 اشعار لائے گئے ہیں۔ اگر یہ سارا قصیدہ ہاتھ لگے تو مزید میں اس میں ہم پشتو کے لغات جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب آپ سنیں اس کے الفاظ کس طرح ہے۔ جشن نواب فلک رتبہ محبت خان ہے، یعنی وہ صحرا جو شاعر کے یا دوست کے یا کسی درباری کے کسی رشتہ دار کے شادی کے موقع پر شعراء کہا کرتے تھے، تو یہ بھی اسی سے منسلکہ شاعری ہے۔ جس کی شادی میں ہے سب جمع بزرگ کوچک، جشن نواب فلک رتبہ محبت خان ہے، جس کی شادی میں ہے سب جمع بزرگ کوچک، لخت زادوں کو جو دیکھو تو بہنگام سرود، مچ رہا ہے یہی غل رائش حلق حلق۔ تو یہ رائش حلق اور یہ الفاظ جو ہے لختی یا لخت زادوں، یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جو مکمل پشتو ہے۔ چونکہ اردو میں یہ لختی لکھا گیا ہے، اصل میں پشتو میں یہ لفظ لشتی ہے، جو پشاور کے چند لہجوں میں یہ لختی ہی بولا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کروں کہ لشتی یوسفزی اور پیشوری لہجے کی لختی اور کچھ اپریدیوں میں اس کو لختے بولا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ وہی پشتو کا ہے جو مدعا کے قصیدے میں بیان ہوا ہے۔ ویسے اگر ہم اس کے معنی پر نظر ڈالیں تو یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جتنی ڈکشنریوں نے ایک دوسرے سے اس کو اخذ کیا ہے، یعنی ناچنے والا مرد، یعنی ایسا ناچنے والا میل جو گھنگرو پہن کے محفل میں ناچتا ہے، اور اس کو جو ہمارے علاقے میں انگریزوں نے مستشرقین نے پشتو زبان میں تحقیق کی اور اپنی ڈکشنریاں مرتب کی۔ 2 مشہور نام میجر راورٹی نے جو پشتو ڈکشنری مرتب کی 1880 میں شائع ہوئی، وہ یہ ہے، اس میں اس لختی یا لشتی لفظ کی جو معنی لکھے ہیں وہ ڈانسنگ گرل لکھا ہے اس نے، یعنی یہ پشتو زبان میں ڈانسنگ گرل یا میل کو کہا جاتا ہے جس کو گھنگرو پہنائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بیلیو نے جو ڈکشنری مرتب کی وہ یہ ہے، جو اس میجر راورٹی کی ڈکشنری کے 6 سال بعد شائع ہوئی۔ اس نے بھی اس لفظ کو ڈانسنگ گرل لکھا ہے، یعنی ناچنے والی خاتون یا فیمیل۔ اب اس لشتی یا لختے لفظ کو پشتو میں 2 اور معنیوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کان کی بالی کو بھی لشتی کہا جاتا ہے، اور ایک قسم کی جڑی بوٹی بھی ہے جس کو ہم لوگ لشتی بولتے ہیں۔ لشتی کا استعمال مختلف ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں کانوں کی بالیوں سے یا جو گھنگرو میں بالیاں یا کوئی اس طرح کے اوزار لگے ہوتے ہیں جس سے آواز پیدا ہو، مجھے یہ لفظ ادھر اصطلاحی معنی میں ہی نظر آتا ہے کہ اس کی اصطلاح جو ہے وہ ادھر سے لی گئی ہے، اور یہ پشتو لغات کے مختلف لغاتوں میں اس کا یہی معنی استعمال ہوا ہے، جس کو ہم اسی طرح واضح کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ لختی زادوں یا لختوں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا وہ مدعا نے حلق، پشتو زبان میں جو ہے وہ چوکرے کو کہا جاتا ہے، لڑکے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس نے بامر مجبوری حلق کو حلق اپنی شاعری میں فعلن کے وزن پر برابر لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کی ایک مصنوعی کوشش ہے اپنی شاعری کو برابر کرنے کے لیے۔ دوسرا کلمہ جو ہے، اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اور واضح کرے تو پشتو زبان میں اس ناچنے والے میل یا فیمیل کو جو ہے کچنئی یا کچن یا کنچنئی بھی بولا جاتا ہے۔ خوش آواز اچ بپور تکڑو آواز، ہر سڑی بد محفل شدل گداز، رنگارنگ ناچ بکچنو پکی کولو، زہرین شال بے خورکڑ پولو۔ یہ شاعری کچنا، یہ لفظ اس معنی میں یہ لختی کے لیے بولا جاتا ہے جو یہ ناچنے والے ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں میل یا فیمیل، اس کے لیے شہزادہ جہانگیر اور شہزادی گل رخ، اس کا جو پشتو میں قصہ بیان ہوا ہے یہ اس میں
کچنی کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح رائشہ راشہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو تذکرہ شعراء اردو نے راشہ کے شکل میں لیا ہے، رے عین شا راشہ، جو کہ صحیح نہیں ہے، راشہ۔ یہ جو ہے ایسا کلمہ ہے جو مصدر راتلل سے لیا گیا ہے۔ یہ حاضر مطلق مفرد صیغہ ہے جو بولا جاتا ہے۔ حمید مومند جو ہمارے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، اس نے کہا تھا، دا حمید محمود رائش پخپلا کمینی لرا کمال زما ایاز را۔ خوشحال بابا کے صاحبزادے عبدالقادر خٹک نے رائش چراشی تللی زان عبدالقادر تا ہر سو تللی زان کا تن تا نرازی پبرتا، یہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا لفظ انہوں نے حلق استعمال کیا، تو اس کو مدعا نے میں نے کہا کہ وزن برابر کرنے کے لیے فعلن کی وزن پہ لیا ہے، جو کہ ایک مصنوعی کوشش ہے ان کی، جو فعلن کے لہجے میں نہیں بولا جاتا پشتو زبان میں۔ اور حلق کا جو ہے یہ ایک صوتی کلمہ بنتا ہے، جو آپ ایک حلق کو یا ایک لڑکے کو آواز دیتے ہیں، اس سور میں ندائی حالت پیدا کرتا ہے۔ ڈیر پہ حسن مغرور مگرز حلقہ دا تور خط و تور شپیت نظر وکا، یہ ہمارے شمس الدین کاکڑ نے 300 سال پہلے کہا تھا۔ اسی طرح کاظم خان شیدا جو خوشحال خان کے پڑپوتے ہیں، نم دا لویا در پوری مشا پہ صورت لویا پہ خوئی حلقہ، یہ الفاظ پشتو شاعری میں اتنے زیادہ استعمال ہوئے ہیں جس کو ہم مصغر کر کے حلقائی اور حلق گوٹھی بھی بول سکتے ہیں۔ تو اس طرح پشتو شاعری میں یہ بہت استعمال ہوا ہے۔ مالگیر علاقے سے گل محمد نے کہا، قدمینہ لحلق اسوا حلقیے قدمینی قدمینہ لملک اسوا ملکیے، نادان کے میاں واڑی دغرون بوٹی پدا خبر ہم لوئی ہم حلقوٹی۔ اسکندر خٹک جو خوشحال بابا کے صاحبزادے تھے، اس نے بھی استعمال کیا۔ ہمارے ایک مشہور کتاب جو نثر میں لکھی گئی 300-400 سال پہلے، فوائد الشریعت کے نام سے، اس میں ہے، بی بی فاطمہ پنکا دا حضرت علیوہ لدے حسن حسین محسن درے زوئے پیداسو محسن پہ حلق والی سفر وکا۔ اس طرح حلق صد آدم خان درخانی کے قصے میں بھی بیان ہوا ہے، درخانی وے دا کارگران دی حلق نہ دی ڈیر کلان دی۔ عبدالقادر خٹک نے جو خوشحال بابا کے صاحبزادے تھے، یوسف زلیخا میں بھی استعمال کیا، لا حلق وم خرد سالا شوم پتا پسی ملالا۔ غرض یہ کہ مدعا نے جو قصیدہ نواب محبت خان کی شادی کے لیے کہا، اس کے 17 اشعار ہمارے ہاتھ لگے تذکرہ شعراء اردو سے۔ اگر کوئی شخص اس قصیدہ کے بارے میں مکمل جانتا ہو تو یہ قصیدہ میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کرے، تاکہ میں اس میں مزید پشتو لغات کی تحقیق بھی کر سکوں۔ غرض یہ کہ یہ سارا کام کریڈٹ جو ہے ہمارے استاد پروفیسر علامہ عبدالشکور رشاد صاحب کی ہے، جو اس طرح کی دقیق تحقیق کیا کرتے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ پشتون درباروں سے منسلک اردو شعراء جو پشتونوں کی محفلوں سے اثر لیتے تھے، لہٰذا ان کی زبان پر، ان کی شاعری پر پشتو لغات کا اثر ہوا، اور انہوں نے ان کا خوب استعمال اپنی شاعری میں کیا۔